السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ عورتوں سے جڑا ہوا ہے کہ عورت کا گھر کیوں نہیں ہوتا۔ عورت کا گھر ہونا چاہیے مگر عورت کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ لاچار بے بس رہتی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو نے بچپن میں سنا ہوگا کہ عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، مگر عورت واقعی میں گھر کی ملکہ ہے یا صرف یہ کچھ عورتوں کے لیے ہے؟ یہ جو گھر کی جو پرانی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو ہی ملکہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ساس نام کی عورت ہوتی ہے وہ ملکہ کہلاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتی کہ اس پورے گھر کو چلانے میں میرا ہاتھ ہے، میری اس گھر میں اپنی مرضی چل سکتی ہے اور ہر چیز میں میری مرضی چل سکتی ہے، اور وہ اپنی مرضی تھوپتی بھی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، اور پھر یہ دکھانا گنانا کہ میں نے اتنا کام کیا ہے اور میری بہو نے اتنا کام کیا ہے، اور یہ دکھانا کہ میری بہو کا کام نہیں ہے اور میرا جو کام ہے وہ کام ہے، اور میری بہو کو کچھ آتا نہیں ہے۔ تو یہ اکثر ساسوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، اپنی بہو کو نیچا دکھانا وغیرہ۔ تو اس وجہ سے بھی ایک بہو کو کبھی اپنے گانا سسرال میں بھی اپنائیت جیسا فیلنگ نہیں ہوتی، اور وہ پھر محسوس کرنے لگتی ہے کہ وہ گھر بھی اس کا اپنا گھر نہیں ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی میری زندگی کا حصہ ہے کہانی، یہ بہت سے عورتوں کی زندگی کی کہانی ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کہانی میری اپنی زندگی کی ہے، میری اپنی زندگی کی بھی کہانی سے جڑی آپ کی زندگی کی کہانی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب لڑکی کا بہو کا ساس سے جھگڑا ہو جائے، جب بہو کا ساس سے جھگڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ساس کے جیسے ساس گھر کی سب سے پرانی عورت ہوتی ہے، تو اس کے گھر میں جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں تو موسٹلی اس کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ تو اس کے فیملی کا مین حصہ ہوتا ہے نا۔ شوہر تو پھر بھی بٹا ہوتا ہے، مگر جو باقی جو ممبرس ہوتے ہیں جیسے نندیں ہوتی ہے اور دیور ہوتے ہیں وغیرہ، وہ تو پھر بھی ساس اور سسر ہوتے ہیں، وہ تو پھر بھی ساتھ سے ہی تعلقات بات چیت وغیرہ رکھتے، مگر پھر وہ بہو جو بیچاری دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہے اس سے پھر کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے شوہر تو صبح آفس چلا جاتا ہے، پھر وہ اکیلی بیچاری وہی گھر جو جس گھر سے وہ شادی کر آئی ہے، جس گھر میں وہ گھر اس کو اپنا نہیں لگتا، وہ گھر اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی ساس نے اس کو اس گھر میں ایک ایسا ٹریٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ وہ یہ گھر کی بندی نہیں ہے، وہ باہر کی بندی ہے۔ تو میرا یہ میسیج صرف ہے ان فیملی ممبرس کے لیے جو کبھی نہ کبھی اپنے بچے کی شادی کریں گے، بیٹے کی شادی کریں گے، یا جنہوں نے کروا لی اپنے بیٹوں کی شادی، تو ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ جب آپ اب کسی کی لڑکی کو لے کر آتے بیاہ کر کے، تو اس لڑکی کی ذمہ داری آپ کے سر میں ہوتی ہے، اس کو اپنائیت دینا آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کو کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو، یہ آپ لوگ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے شوہر کو کا بھی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر شوہر تو اپنائیت دیتے ہیں، مگر ہے نا وہ سسرال میں جو اپنائیت ہے وہ اس کی کمیاں اکثر بہویں محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اب یہ ہے کہ آپ لوگ جب شادی کرائیں تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں وہ بندی جو آئی ہے وہ آپ کے گھر کا حصہ نہیں ہے، وہ باہر والی ہے، اس کو بھی اپنے گھر کا حصہ دار بنائیں، فیملی میٹرز میں انوالو کریں، ڈیسیشن میکنگ میں انوالو کریں، اور ان کو ایسا نہ ٹریٹ کریں کہ اس گھر کو چلانے میں صرف میرا ہاتھ ہے، اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں۔ تو یہی میسیج تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب مست، اور کمنٹ میں بتا دیں کہ آپ یہ ساس سسر اور جو سسرال والے ہیں کی ٹریٹمنٹس آپ بے شک بتا سکتے ہیں، ہم آپ کے مسئلے کا حل بے شک بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔